معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، امریکی صدر کا آبنۂ ہرمز مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز چند گھنٹوں بعد مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کھولنا پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر معاملے پر بات ہوگی۔ واشنگٹن کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے رابطوں میں تیزی، مثبت پیش رفت۔ عرب ٹی وی کا دعویٰ، کہا کہ آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز کو مکمل کھولنے کا اعلان آج متوقع ہے۔ سیکریٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ آج آبنۂ ہرمز کھولنے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی آبنۂ ہرمز سے متعلق جلد معاہدہ طے پا جانے کا دعویٰ، کہا آبنۂ ہرمز کھلی ہے، کچھ جہاز وہاں سے گزر بھی رہے ہیں۔ امریکہ ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہا ہے جس سے مزید جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر سکیں گے۔ کشمیر بارے 5 اگست 2019 کی یک طرفہ بھارتی اقدام کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک گیر تقریبات ہوں گے۔ صدر وزیر اعظم کا اپنے پیغامات میں کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر زرداری نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، 5 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ امریکی WTI کروڈ آئل میں 5.5% سے زائد قیمت $75 فی ڈالر پہ آ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل بھی تقریباً 5% تک سستا، قیمت $79 فی بیرل آ گئی۔ UAE کا مربان کروڈ آئل بھی سستا، $87 فی بیرل میں فروخت۔ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے باعث تیل برآمدات کرنے والے ممالک کی درآمدی لاگت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹس کا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 8 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں شہزاد ایوان نے کہا کہ ڈیزل کی بھاری قیمتوں کے باعث اب کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ حکومت فوری طور پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرے، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے عالمی بینک کے تعاون سے گیس سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کا لائحہ عمل تیار کر لیا۔ گیس سیکٹر اصلاحات کا روڈ میپ رواں مہینے منظور کے لیے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ اصلاحات کے تحت سوئی کمپنیوں کے ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور انرجی کاروبار الگ کیے جائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں گیس سیکٹر اصلاحات پر اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق اصلاحات کے تحت سوئی کمپنیوں کے ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور انرجی کاروبار الگ کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کی نئی کابینہ میں مہاجر نشستوں پر منتخب ارکان نہ لینے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی حکمت عملی طے کر لی۔ ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے پارٹی پالیسی واضح کر دی۔ پارٹی موقف کے مطابق مہاجر ارکان کو کابینہ میں شامل کرنے سے سرکاری خزانے میں اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ مختصر کابینہ تشکیل دینے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ سیاست ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ اختلافات کے باوجود معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا بیان، کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ طے کیا گیا تھا، تاہم منشور الگ الگ ہے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑے، آئندہ بھی لڑیں گے۔ جس مینڈیٹ کو بعض حلقے جعلی قرار دیتے ہیں، اسی مینڈیٹ کی بنیاد پر صدر آصف علی زرداری بھی منتخب ہوئے۔
بلاول کے بعض بیانات کا جواب دیا جائے گا اور آئندہ بھی دیں گے، لیکن باہمی احترام کو ملحوظ رکھیں گے۔ LA-27 اور LA-28 مظفر آباد کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ پرامن رہی۔ بھیڑی پولنگ سٹیشن کے عملے کے کسی سیاسی شخصیت کے گھر قیام کی خبریں بے بنیاد ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد منیر احمد قریشی کا موقف، کہا پولنگ عملہ اور انتخابی سامان پاکستان آرمی کی نگرانی میں منتقل کیا گیا۔ انتخابی سامان پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ڈی سیل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز پولنگ عملے کی نقل و حرکت کی ہے، افواہوں پر کان نہ دھاڑے جائے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ، مانسون تیاریوں اور مربوط امدادی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق چیئرمین NDMA نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی آپریشنل صلاحیتوں سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت مضبوط بنانے پر NDMA کی کاوشوں کی تعریف، ہر وقت تیاری، مؤثر بین الادارہ رابطے اور فوری رد عمل پر زور، کہا جانوں اور اہم قومی تنصیبات کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک افواج امداد، ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں ہر ممکن تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ نئے انتظامی یونٹس کی تجویز، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے محسن نقوی کی تائید کر دی، کہا وزیر داخلہ نے جائز بات کی، برسوں سے نئے صوبوں کا حامی اور دائی ہوں، نئے انتظامی یونٹس بنانے سے وفاق مزید مضبوط ہوگا، گورننس بہتر ہوگی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا اگر کسی نے نئے صوبے بنانے کی بات کی تو اس پر مزید بات چیت ہونی چاہیے، گورننس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، لوگوں کی تجاویز کو سننا چاہیے۔ بلدیاتی نظام نچلی سطح کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، آئین کی روح کے مطابق اختیارات کی منتقلی سے ادارے مضبوط ہوں گے۔ صوبے کیک کاٹ کر نہیں بنائے جاتے، ایسے فیصلے قومی اتفاق رائے سے ہونے چاہیے۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر وزیر داخلہ محسن نقوی سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا تو پھر استعفیٰ دے، یہاں جمہوریت نہیں پارلیمنٹ کمزور ہوئی۔ محمود خان اچکزئی جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائے، اگر نہیں بلاتے تو پھر ہم ملکی سطح پر اجلاس بلائیں گے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، پاکستان ثالث چین کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کر رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا ابھی کسی وفد کی میزبانی کرنے کا ارادہ نہیں، نہ ہم کسی کے مہمان بنیں گے۔ امریکہ خطے میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہے، عمان کے ساتھ مل کر آبنۂ ہرمز میں عارضی بحری راستے کے قیام پر کام جاری ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں، جب تک امریکی جارحیت جاری رہے گی صورتحال برقرار رہے گی۔ مذاکرات سے قبل امریکہ کے طرز عمل میں تبدیلی ضروری قرار، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکہ سے مذاکرات کی شرائط بیان کر دی، کہا مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مذاکرات کے آغاز کی شرط ہے، جنگ نہ کرنے کا واضح اعلان کیا جائے، منجمد فنڈز بحال اور آبنۂ ہرمز میں مداخلت بند کرنے کا بھی مطالبہ۔ محسن رضائی کا کہنا تھا کہ یوکرین کے 3 علاقوں پر حملے کی تیاری تھی، یوکرین کو حملے کی قیمت ہر صورت ادا کرنی ہوگی۔ امریکی جنگی جہازوں کے لیے سنگین خطرات پیدا کرنے کا انتباہ، کہا بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ کسی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکا، حالات کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں، قطر کا ایران سے متعلق جاری سفارتی کوششوں پر محتاط موقف۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق اس وقت اہم ترجیح مذاکرات کی بحالی ہے، بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے جنگ بندی ناگزیر ہے، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنا اور تجارتی جہازوں پر حملوں کی روک تھام بھی انتہائی اہم ہے۔ سفارتی کوششوں کا محور کشیدگی میں کمی اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔
कुवैत में एक बार फिर अमरीकी अड्डे पर हमले की इत्तलात। शुमाली कुवैत में अमरीकी अड्डे पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब ओमान के करीब कार्गो शिप को प्रोजेक्टाइल लगने की इत्तला मौसूल हुई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का अमला महफूज रहा। वाक़ये की तहकीकात जारी है। अवामी ओहदेदार के लिए तोहफा 30 रोज के अंदर तोशाखाना में जमा करवाना लाजमी करार दिया गया। खिलाफ वर्जी पर असल कीमत से कई गुना ज्यादा जुर्माना होगा। विफाकी हुकूमत ने तोशाखाना कवायदो जवाबित तैयार कर लिए। तहाइफ जमा कराने और नीलामी का तरीकाकार शामिल है। तमाम तहाइफ खुली नीलामी के जरिए फरोख्त किए जाएंगे। सरकार से तनख्वाह लेने वाला शख्स तहाइफ हासिल नहीं कर सकेगा। नीलामी से हासिल रकम पसमानदा इलाकों में बच्चियों की इब्तदाई तालीम पर खर्च होगी। काबीना की हतमी मंजूरी के बाद सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाए। फ्री एंड ट्रेड एग्रीमेंट जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। पाक ईरान 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में इजाफा हो रहा है। तिजारत के फरोग के लिए साजगार माहौल की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी वज़ीर तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान तिजारत के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तिजारत के लिए मुश्तरका रास्तों की ज़रूरत है। दो तरफा तिजारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। विफाकी हुकूमत का गंदम की दरामद पर आई तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तैयारी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सों और ड्यूटी से छूट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सूबाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई। विफाकी हुकूमत का 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। पास्को के ज़राए में मौजूद तमाम 10 लाख टन गंदम में सूबों को देने की तजवीज़। पास्को की गंदम के अलावा सूबों की बाकी ज़रूरियात दरामद से पूरी की जाएगी।